وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند کریم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کا ایک اور سال رمضان المبارک نصیب فرمایا اور قرآن کریم جیسی نعمت نوازا جس کے ذریعے ہم کمال تک پہنچ سکتے ہیں، اپنی معرفت میں اضافہ فرما سکتے ہیں۔ آج 25ویں پارے کی کچھ اہم نکات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یقیناً ہر پارے کے اندر، ہر سورے کے اندر، ہر آیت کے اندر مختلف نکات موجود ہوتے ہیں۔ یقیناً ایک کتاب جو معجزہ رکھتی ہے، اس کے اندر سارے نکات آپ کے سامنے بیان نہیں کیے جا سکتے۔ وہ نکات جس میں عملی نکات موجود ہے، پریکٹیکل لائف سے جس کا تعلق ہے، ان میں سے چند ایک انتخاب کیا گیا ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اسی پارے کے اندر پہلا نقطہ جو ہے وہ سورہ فصلت آیت نمبر 51 کے اندر پروردگار فرما رہا ہے کہ جب ہم ان کو نعمت نوازتے ہیں، ہم ان کو نعمت دیتے ہیں تو یہ اکڑ جاتے ہیں، ہمیں بھول جاتے ہیں اور اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں۔ یعنی کیا؟ مومن کی نشانی یہ نہیں ہے کہ وہ ہر زمانے میں ایک الگ طریقے سے پیش آئے۔ سیزنل نہیں ہوتا مومن، مومن ہمیشہ ایک ہی طریقے کا اس کا کردار ہوتا ہے۔ جب نعمت دی جا رہی ہے تو الگ طریقے کا رویہ، اگر نعمت دے دی گئی تو الگ طریقے کا رویہ۔ جب اس کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے، تنگی ہے، کسی مرض میں مبتلا ہے، تو لمبی لمبی دعائیں مانگ رہا ہے، مسجد میں پہلی صف میں موجود ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، عزاداری کر رہا ہے بھرپور طریقے سے، دین پہ عمل کر رہا ہے بھرپور طریقے سے، اور جیسے ہی کوئی نعمت مل جائے تو خدا کریم کو بھول جائے، پروردگار کی ذات کو بھول جائے، یعنی اپنی زندگی میں مگن ہو جائے، مسجدوں سے، عزاداری سے، عبادت سے دور ہو جائے۔ لیکن مومن وہ نہیں، مومن یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں ہو، خوشی میں، غم میں، تنگی میں، مالدار، ہر حالت میں، ہر زمانے میں، ہر سچویشن میں اس کا ایک ہی کردار آتا ہے، وہ ہر صورت مومن رہتا ہے۔ یہ پیغام تھا سورہ فصلت کے آیت نمبر 51 میں، کہ انسان کا عقیدہ، انسان کا عمل کچھ خاص اصولوں پر ہوتا ہے۔ ان اصولوں کو کسی بھی طریقے سے پامال ہونے نہیں دیتا۔ زندگی کا کوئی بھی فیز آ جائے، ہر فیز میں وہ انہی اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت کی طرف ہم آپ کو متوجہ کراتے ہیں، دین کو احیا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 13 کے اندر پروردگار ایک حکم دے رہا ہمیں، ایک پیغام دے رہا ہمیں۔ کیا دے رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفکروا فیہ۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کے آگے چلتے ہیں۔ دین میں کوئی میزبان نہیں ہے، کوئی مہمان نہیں ہے، کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مثال کے طور پر انبیاء کی، اولیاء کی، معصومین کی، فقہاء کی، علماء کی ذمہ داری ہے دین کو قائم کرنا، نہیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے دین کو قائم کرنے میں۔ جس کے پاس جو صلاحیت ہے، جس کے پاس جو اپارچونیٹیز ہیں، اس کے مطابق اس سے فیصلہ کیا جائے گا، اس کے مطابق اس کو اپنی زندگی کو آگے لے کے جانا ہے۔ دین کو قائم کرنا ایک معاشرے کے اندر ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح انفرادی عبادت کے اندر ہر انسان ذمہ دار ہے، اس طرح اجتماعی عبادت میں بھی ہر انسان ذمہ دار ہے کہ وہ دین کو نافذ کرے۔ اور دین کو کیسے زندہ رکھا جاتا ہے؟ ان آیات اور روایت کے ذیل میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو دینی تعلیمات کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں، دینی اقدار کو، دینی ارزشوں کو، ویلیوز کو۔ اسلام کے اندر مختلف اقدار موجود ہے، ویلیوز، اس کو زندہ رکھے۔ مثال کے طور پر نماز با جماعت پہ قائم کرنا، مسجدوں کا آباد کرنا، حجاب کی رعایت کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، ہمسائے کے حقوق، دوستوں کے حقوق، ایک اسلامی معاشرے کو قائم کرنا۔ یہ اسی طریقے سے دین وجود میں آتا ہے، اسی طریقے سے دین زندہ رہتا ہے۔ اور اس کی بہترین مثال اگر اس کو ایک لفظ میں کہا جائے کہ کاملاً اس کا کیا مصداق ہے، اور واحد مصداق ایک معاشرے میں دینی حکومت کو قائم کرنا۔ آیت اللہ خامنہ فرماتے ہیں کہ تعلیمات اسلامی میں اگر دیکھا جائے روایات اور آیات کے ذیل میں، تو مہم ترین، اہم ترین ذمہ داری، رسپانسبلٹی ایک مومن کی معاشرے کے اندر دین کو نافذ کرنا، یعنی الہی حکومت کا نافذ کرنا۔ اس پارے کا تیسرا اہم نقطہ سورہ شورى 23ویں آیت،
جو سب سے زیادہ مشہور و معروف آیتوں میں سے ایک آیت ہے. بہت سے مومنین کو یہ آیت یاد ہوتی ہے. ادھر ایک نقطہ میں بیان کرتے چلوں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو حفظ و قرآن کی طرف، قرآن خوانیوں کی طرف، قرآن فہمی کے پروگراموں کی طرف متوجہ کرنا چاہیے. جتنا قرآنی معاشرہ ہوگا اتنا قرآنی اصول وجود میں آئیں گے، اور جتنا قرآنی اصول وجود میں آئیں گے اتنا الہی معاشرہ آگے بڑھے گا، اتنا ہم کمال تک اور اپنے ہدف تک پہنچ سکیں گے. سورہ شعراء میں پروردگار ایک قانون بیان کر رہا ہے اپنے رسول کو بیان کرتے ہوئے. سورہ شورى 23ویں آیت میں پروردگار ایک قانون بیان کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لکم علیہ اجرا الا المودۃ فی قربہ. اے رسول کہہ دیجئے کہ جو آپ نے محنت کری، جو آپ نے تبلیغ کری ہے، اس کو مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ میرے خانوادے، میرے رشتہ داروں کا احترام کیا جائے، ان سے محبت کی جائے. روایت میں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے خاندان والے کون ہیں؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں علی و فاطمہ اور ان کی اولاد ہیں. ایک اور روایت میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے اہل بیت پہ، میری اطرت پہ ظلم کرے گا اس کو جنت حرام ہے، اور جو اولاد عبد المطلب کے ساتھ نیکی کرے گا تو اسے کوئی قیامت کے دن اجر نہیں دے گا میرے علاوہ، یعنی وہ اس کو اجر ملے گا. اور یہی وہ آیت ہے جس کے ذیل میں ہم سعادات کا احترام کرتے ہیں. اسی بارے کا چوتھا نقطہ، بہت سارے نکات ہیں لیکن وہ نقطہ جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ انسان اپنے کاموں میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتا ہے. امام علی سے کی مشہور روایت ہے کہ انسان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے سوائے ایک مشورے کے. ایک اور روایت میں مولا فرماتے ہیں کہ مشورہ ایک آنکھ کی طرح ہے. جس طرح ایک آنکھ انسان کے لیے راہگاہ ہے، ایک آنکھ انسان کے لیے ایک راستہ دکھانے کے مانند ہے، اسی طریقے سے مشورہ انسان کو زندگی میں آگے بڑھانے کے لیے کام آتا ہے. انسان جب مشورے عمل کرتا ہے، کسی کی عقل سے استفادہ کرتا ہے، تو اپنے زندگی کے عمل کو، اپنے زندگی کے ڈیسیشن میکنگز میں آگے بڑھتا ہے. اس کو صرف اپنی عقل پہ اکتفا نہیں کرتا. جس طریقے سے مولا فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے جو صرف اپنی ہی عقل پہ اکتفا کرتا ہے، بلکہ وہ دوسروں سے بھی مشاورت کرتا ہے، دوسروں سے بھی استفادہ کرتا ہے. اسی پارے کا پانچواں عملی نکتہ، مومن کی نشانیوں سے نشانی یہ نہیں کہ اسے ظلم نہیں کرتا بلکہ ظلم کو قبول بھی نہیں کرتا. مومن کی نشانی یہ کہ وہ نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم کو قبول کرتا ہے. سورہ شورى میں پروردگار فرما رہا ہے جب ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، ظلم کیا جاتا ہے تو بدلہ لیتے ہیں. یعنی یہ وہ آیت کا ترجمہ ہے جو ہماری زندگی میں جب موجودہ حالات میں، اس عالمی سینیریو میں اس وقت جو حالات دنیا میں چل رہے ہیں، اس میں اس آیت کو بہت اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ مومن پہ جب ظلم کیا جاتا ہے تو اس کی برات کرتا ہے، اسے قبول نہیں کرتا. مومن ظلم سے نفرت کرتا ہے، اسے قبول نہیں کرتا بلکہ بدلہ لیتا ہے. اگر آپ کوئی مومن بدلہ لے تو ہم اسے برا نہیں کہہ سکتے، بلکہ اسے برا کہا جائے گا، اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی جو ظلم میں خاموش ہے. اگر آج دنیا میں دیکھ سکتے ہیں ہم فلسطین اور لبنان کے حالات میں، اگر ان کو ظلم کیا جاتا ہے اور وہ بدلہ لیتے ہیں تو ان کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں ایسا، بلکہ ان سے سوال کیا جائے گا جو ظلم کر رہے ہیں. جو ظلم کے خلاف بدلہ لینا تو قرآنی حکم ہے. آج فلسطین، لبنان، جہاں بھی تحریکیں جاری ہیں، یمن، دوسرے ملکوں میں الہی نظام کو نافذ کرنے کے لیے وہ اس قرآنی اصول کا نتیجہ ہے کہ اگر آپ پہ ظلم کیا جائے گا تو آپ بدلہ لیں گے. چھٹا پیغام اس پارے سے آیت نمبر 49 اور 50 کے اندر سورہ شورى میں پروردگار فرماتا ہے جو چاہتا ہے میں وہ دیتا ہوں، ہر نعمت اس کی طرف سے ہے. اب انسان یہ نہ کہ یہ کیوں دیا مجھے، وہ کیوں دیا، ہر حالت میں اس کو شکر کرنا ہے اور راضی رہنا ہے. اگر وہ بیٹا دے تو راضی، وہ بیٹی دے تو راضی، وہ دونوں دے تو راضی، وہ کچھ نہ دے تو بھی راضی. اگر وہ کسی کو بانچ رکھتا ہے تو بھی اس کی مصلحت، وہ اسے کثرت اولاد کر رہا ہے تو اس کی مصلحت. اگر بیٹا دے رہا تو اس کی مصلحت، بیٹی دے رہا تو اس کی مصلحت، کیونکہ یہ اس کی طرف ہدیہ ہے، اس کی طرف نعمت ہے. جو زیادہ بہتر سمجھتا ہے ہمارے لیے ہمیں وہ عطا فرماتا ہے. رسول اللہ کی روایت ہے بیٹیوں کے بارے میں، بیٹیاں بہترین ہیں، انسان کو آمادہ کرتے ہیں، مونس ہے، محبت کرنے والی ہیں. آپ دیکھیں گھروں میں بیٹیوں کا ایک کیا کردار ہے. اور آج 10 رمضان مبارک ہے، آج روز وفات ہے حضرت ختیجہ ہے. جب ختیجہ تنہا ہو گئی تو ختیجہ کا ساتھ کسی نے نہ دیا لیکن فاطمہ الزہرا نے ساتھ دیا. اسلام میں بیٹی کا عجیب کردار ہے.
چاہے وہ جناب زہرا کی صورت میں ہوں، چاہے جناب زینب کی صورت میں ہوں، چاہے بی بی سکینہ کی صورت میں ہوں۔ ہمیشہ بیٹیوں کا ایک عجیب مقام رہا ہے خاندان اہل بیت میں، اور اسی طریقے سے جناب زہرا نے ایک عجیب انداز میں اپنے بابا کی خدمت کری اور ایک عظیم بیٹی قرار پائی۔ 25ویں پارے کا 7واں نقطہ، 7واں پیغام آپ سامعین کے لیے، کہ وہی یعنی قرآن انسان کے لیے سورس ہے معرفت کا، سورس ہے شناخت کا، پہچان کا۔ انسان وہی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اپنی معرفت میں اضافہ فرما سکتا ہے۔ قرآن کریم اسی لیے دیا گیا انسانوں کو تاکہ وہ اپنے ایمان میں اضافہ فرمائیں، اپنی معرفت میں اضافہ فرمائیں۔ دیکھیں، پہلے مرحلے میں بنیادی ایمان ہوگا تو قرآن کی طرف آئے گا، لیکن جب قرآن آ گیا، قرآن کی طرف متوجہ ہو گیا، اس کے ایمان قرآن کی طرف مائل ہو گیا، اس کی عقل نے قبول کر لیا، اس کے بعد اس کے ایمان کا اضافہ ہونا، اس کے ایمان کی حفاظت کرنا، اس کے ایمان کو محفوظ کرنا، یہ قرآن کریم کا کام ہے۔ قرآن کریم سے انسان جب منسلک ہو جاتا ہے تو اپنے ایمان میں اضافہ کر سکتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اور قرآن ہے وہ جو اس کے لیے ایک اسکول آف تھاٹ ہے، پورا آئین ہے، اس میں تمام اصول موجود ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اس کے اندر جز باریکیاں نہ ہوں، لیکن کلی قانون سارے موجود ہیں۔ یقیناً ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ اور آج غیبت کے زمانے میں ہو سکتا ہے مفکرین، مفسرین، نائب امام، مجتہدین کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا کہ اس آیت کا کیا مصداق ہے، اس آیت کا کیا معنی ہے، ہماری زندگی میں یہ آیات کیسے پریکٹیکل ہوں گی۔ لیکن قرآن کریم میں ہر اصول موجود ہے جو انسان کی زندگی میں ضرورت ہے۔ سورہ زخرف میں ایک اور پیغام ہمارے لیے جو موجود ہے کہ انسان حقیقی اقدار کی طرف، حقیقی ویلیوز کی طرف متوجہ رہتا ہے ہمیشہ، وہ ظاہری مال اور دولت کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مال نہ کمائے، اچھی زندگی کے نہ ادھر اچھی زندگی گزار سکتا ہے، اچھا کھا سکتا ہے، اچھا پی سکتا ہے، اچھا رہ سکتا ہے، روایات موجود ہے اس باب میں، لیکن اس کی ویلیو نہیں ہے، اس کی پیورٹیز نہیں ہے، اس کی پیورٹی ویلیوز ہیں، اس کی پیورٹی اقدار ہے۔ ظاہری مال اس کی پیورٹی کا حصہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار کے سامنے ظاہری مال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم پروردگار فرما رہا ہے کہ مجھے اس بات کا خطر نہیں ہوتا کہ انسان کفر اختیار نہیں کر لیں گے تو میں سارے کافروں کو بے تحاشا دولت دے دیتا، کیونکہ مومن مال کے پیچھے نہیں بھاگتا، مومن ہمیشہ اقدار کے پیچھے جاتا ہے، ویلیوز کے پیچھے جاتا ہے۔ ایک اور نقطہ جو اس بارے میں موجود ہے، ہمارے لیے بہت اہم نقطہ ہے، بہت ہی زیادہ ہماری زندگی کو بدل سکتا ہے، ایسا نقطہ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں پروردگار مومن کی نشانی میں سے ایک نشانی بتا رہا ہے کہ وہ نصیحت اور واعظ کی طرف متوجہ رہتا ہے، وہ اپنی نفسانی خواہشات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اسے جو واعظ دیا جاتا ہے، اسے جو نصیحت کی جاتی ہے، جو قرآن کی طرف سے، چاہے اہل بیت کی طرف سے، اہل ایمان کی طرف سے، ہمیشہ اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو روک کے آگے بڑھتا ہے، ان الہی نصیحتوں پر عمل کرتا ہے تاکہ اپنی زندگی کو کمال تک لے جائے، اپنی زندگی کو سکسیس تک لے جائے۔ نفسانی خواہشات انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، وہ ظاہراً ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے، ٹیمپریری پیریڈ میں ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ہمارا نتیجہ ہے، لیکن اصل میں وہ ہمارے کو نتیجہ نہیں دے رہی ہوتی ہے، ہمیں ہلاک کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب کوئی نصیحت کرے گا قرآن کریم یا کوئی نصیحت کرے گا اہل بیت علیہ السلام، تو ہم ان نصیحت و عمل کر کے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نصیحت وہ معیار ہے جس پر اگر ہم عمل کریں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ کامیابی کا اگر روڈ میپ ہے تو اہل بیت کی طرف سے وہ نصیحتیں ہیں، قرآن کریم کی طرف سے وہ نصیحتیں ہیں جس کے عمل کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ایک آخری نقطہ اس پارے سے، 25ویں پارے سے، وہ یہ کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کی طرف متوجہ نہیں رہتا، بلکہ ہمیشہ خدا کی اطاعت اس کا مرکز ہے، اطاعت پروردگار اس کا محور ہے، اس کا جو فوکل پوائنٹ ہے وہ اطاعت پروردگار ہے، نہ کہ نفسانی خواہشات، کیونکہ وہ اطاعت پروردگار کے ذریعے سے ہی جہنم سے دور رہ سکتا ہے، جنت کو حاصل کر سکتا ہے، دنیا کو بھی کامیاب کر سکتا ہے، آخرت کی بھی مراحل کو آسانی سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اطاعت پروردگار ہے جو اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گی، نفسانی خواہشات سے وہ دنیا میں بھی پیچھے رہ جائے گا، آخرت میں بھی تباہ ہو جائے گا۔ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نفسانی خواہشات سے بچو جس طرح ایک دشمن سے بچتے ہو، جس طرح دشمن تمہیں تباہ کر دیتا ہے، نفسانی خواہشات بھی انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہم خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگارا ہمیں جو سمجھ آیا
وہ ہم نے کرنے کی کوشش کی. ہم تیرے اس مہینے میں ہیں, پہلا عشرہ ختم پر ہے, تیری کتاب کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. ہم چاہتے اس بابرکت مہینے میں تو ہمیں کامیابی کی طرف لے جا. ہم چاہتے ہیں تیری کتاب پر عمل کر کے سرخرو ہو جائیں. پروردگار سے دعا ہے کہ ہم قرآن کریم کو سنیں, سمجھیں اور عمل کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.